کیا ہم دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے کے گواہ بن رہے ہیں؟ ایک ایسا دھوکہ جس نے دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو بھی اندھیرے میں رکھا۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب پاورز بدل جائیں گی۔ آج اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایک حیرت انگیز اعتراف نے اس پورے پراسرار منصوبے سے پردہ اٹھا دیا۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم اس ماسٹر پلان کو ڈیکوڈ کریں گے جس کا مقصد اسرائیل کو دنیا کا نیا مرکز بنانا ہے۔ سب سے پہلا سوال، کیا امریکہ اپنی مرضی سے اس جنگ میں شامل ہوا؟ بالکل نہیں۔ ہماری ریسرچ کے مطابق اسرائیل نے نہایت ہوشیاری سے امریکہ کو اس جنگ کی دلدل میں دھکیلا۔ اسرائیل نے ایسے حالات پیدا کیے کہ امریکہ کے پاس مدد کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہ بچا۔ لیکن یہ صرف دوستی نہیں تھی، یہ اسرائیل کا وہ پہلا قدم تھا جس کا مقصد امریکہ کی طاقت کو ایگزاسٹ کرنا یعنی تھکانا تھا۔ جب امریکہ کی معیشت اور فوجی سرمایہ اس جنگ میں خرچ ہو رہا تھا، تب اسرائیل اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھ رہا تھا، امریکہ سے سپر پاور کا تاج چھیننا۔ اسرائیل کا یہ رویہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو 1948 کی جنگ سے لے کر 1967 کی سکس ڈے وار تک اسرائیل نے ہمیشہ پری ایمپٹیو اسٹرائکس اور ہوشیار ملٹری مووز کے ذریعے اپنے علاقے اور اثر کو بڑھایا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ صرف آج کا واقعہ ہے، وہ تاریخ بھول رہے ہیں۔ 1967 میں بھی اسرائیل نے دنیا کو حیران کر دیا تھا اور آج وہی پرانا فارمولا ایک بڑے لیول پر سپر پاور بننے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایک تیر سے دو شکار، یہ پرانا محاورہ آج حقیقت بن چکا ہے۔ اسرائیل نے اس جنگ کے ذریعے دو بڑے کھلاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ پہلا، ایران، جو ریجنل لیول پر اسرائیل کا راستہ روک رہا تھا، اسے ڈائریکٹ کانفلکٹ میں الجھا کر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا، امریکہ، جس کی وجہ سے اسرائیل کو ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھا جاتا تھا، اسے اس جنگ میں اتنا مصروف کر دیا گیا کہ دنیا کی توجہ امریکہ سے ہٹ کر اسرائیل پر ٹک گئی۔ آج دنیا واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھ رہی، دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل اگلا قدم کیا اٹھائے گا۔ یہی وہ شفٹ ہے جو ہم نے آپ کو سب سے پہلے بتائی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اس دھماکے کی جو خود نیتن یاہو نے کیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ اس جنگ کا مقصد اسرائیل کو ایک سپر نیشن بنانا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ڈیفینسو نہیں تھی بلکہ یہ اوفینسو تھی۔ یہ جنگ ضرورت نہیں بلکہ ایک چوائس تھی۔ نیتن یاہو کا یہ بیان ہمارے اس پرانے دعوے کی تصدیق کرتا ہے کہ اسرائیل اب کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہتا۔ وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ جنگ اس نے اپنی مرضی سے شروع کی اور اب اس کا خاتمہ بھی صرف اور صرف اس کی اپنی شرطوں پر ہوگا۔ اسرائیل صرف فوجی طور پر سپر پاور نہیں بننا چاہتا بلکہ وہ ٹیکنالوجی اور اکانومی کا نیا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ امریکہ سے سپر پاور کا لقب چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے فیصلے، چاہے وہ تجارت کے ہوں یا جنگ کے، ان کا فیصلہ تل اویو میں ہو نہ کہ واشنگٹن میں۔ جب دنیا کی واحد پاور اسرائیل ہوگی تو پوری دنیا کا نظام بدل جائے گا۔ یہ ایک نیا
ورلڈ آرڈر ہے جس کی بنیاد اس وقت رکھی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا اصل ٹارگیٹ اب بالکل واضح ہے، امریکہ کی اثر کو ختم کرنا اور خود کو دنیا کا سنگل پاور پوائنٹ بنانا۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا مقابلہ کرنے والا نہ بچے، نہ ایران، نہ کوئی اور ریجنل طاقت اور نہ ہی خود امریکہ۔ کیا یہ پلان کامیاب ہوگا یا یہ گیمبلنگ اسرائیل کو کسی بڑے نقصان کی طرف لے جائے گی؟ ایک بات تو طے ہے، ہم نے جو پردہ فاش کیا تھا، آج تاریخ اسی راستے پر چل رہی ہے۔ دنیا کے نقشے بدل رہے ہیں اور پرانی طاقتوں کے سورج ڈھل رہے ہیں۔ نیتن یاہو کا اعتراف صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک اعلان جنگ ہے دنیا کے موجودہ نظام کے خلاف۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہم واقعی اسرائیل کو دنیا کی اگلی واحد سپر پاور بنتے دیکھ رہے ہیں، یا امریکہ اتنی آسانی سے اپنا تاج چھوڑ دے گا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس حقیقت سے واقف ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلے بڑے خلاصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔